آپ کو سنواتے ہیں کچھ گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، چونکہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، لیکن سرکار کا حکم ہے کہ صرف سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ بولا جائے، تو وہ باتیں آپ تک نہیں پہنچ پاتی. تو لہٰذا ہمارا یہ فورم اس سلسلے میں کافی ایکٹیو ہے. ہم ہر اس بات کو آپ تک پہنچائیں گے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے. تو اس لیے ہم آپ کو وہ آواز پہنچا رہے ہیں. سنیے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. رؤف حسن صاحب ہیں اور ان کے ساتھ دیگر رہنما ہیں. پہلے ذرا ان کی گفتگو سن لیجیے. 5-6 ایشوز تھے جو آپ کے ساتھ ٹیک اپ کرنے تھے جی آج. ایک اس میں سے ایشو نمبر 1 جو ہے وہ ہے محمد زبیر صاحب کی جو پریس کانفرنس میں ایک انٹرویو میں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ کیا ہوتا رہا، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈسمینٹل کرنے کی کنسپریسی شروع ہوئی اور پھر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائی گئی. تو یہ آپ کے ساتھ ہم نے نمبر 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اب زبیر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے تو بہت لمبی، میں اس ساری اسٹیٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب انسٹال ہوئی ہے تو اس کے 6 مہینے کے اندر جنرل باجوہ نے ان سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ بے شک انٹرویو کی اگر آپ کہیں گے تو ہم کاپی آپ کو بھیج دیں گے، آپ بھی سن لیجئے گا. اور اس کے بعد پھر معاملات وہاں سے چلے. اس کے علاوہ انہوں نے کوٹ کیا ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ کسی کو اور پتہ نہ لگنے دیجیے گا اس ساری سچویشن کے بارے میں. اور ان سب لوگوں میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے. تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب کی، یہ عمران خان صاحب کی جو نیریٹو ہے، جو کنٹینشن رہی ہے کہ ہماری حکومت کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا گیا، بالکل اس کے مطابق ہے. اور ایک کانفلکٹ جو پہلے دن سے ورچولی کریٹ کیا گیا تھا، جو کہ 6 مہینے کے بعد اس کو ایک فارمل کنسپریسی کی شکل دی گئی اور اس کو آگے بڑھایا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارگینز کی گئیں، کانٹریکٹس کیے گئے، لوگوں کو چیف آف سٹاف بنانے کی پرومسز کیے گئے، اس کے بدلے میں پھر جو کروانا تھا ان سے اس کے پرومسز لیے گئے. اور خان صاحب کی حکومت 3 سال اور 4 مہینے کے بعد انہوں نے اس کو ریموو کر دیا اور اس کی جگہ ایک بنچ آف کرمنلز جو تھے، ایک مجرمین کا ٹولہ، ان کو پاکستان کے اوپر امپوز کر دیا. یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب کی، یہ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں اگر دی جاتی تو وہاں فوراً نوٹس لیا جاتا. اول تو اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں ہیں سویلائزڈ کنٹریز میں، لیکن اگر ہو جائے تو اس کا فوری نوٹس لیا جاتا، اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی اور انکوائری کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر جو لوگ گلٹی ثابت ہوتے، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کیا. دیکھیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے وہ ایک اوتھ لیتا ہے، اوتھ آف آفس لیتا ہے بیفور ٹیکنگ اوور ایز دی چیف آف دی آرمی اسٹاف. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں غلط بات کروں یا پوری بات نہ کروں تو یہ بے شک انٹروین کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں. اس اوتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. اور جب آپ اوتھ آف آفس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹریزن کے کھاتے میں آتا ہے، وہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. سو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ اس انٹرویو کا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے انڈر 184(3), ایک کمیشن آف انکوائری کو انسٹیٹیوٹ کیا جائے. اس کمیشن آف انکوائری کو ٹائم دیا ہے، اس کی جو آپریشن ہے وہ ٹائم لمیٹڈ ہو، اور اس کمیشن آف انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس کے اوپر تمام ایسے اشخاص جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں اس کنسپریسی میں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ تالے آزماؤ جو لوگ ہیں ان کا آئندہ راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکومت جو ہے وہ پنپ سکے. یہ ہماری چند الفاظ میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا معاملہ ہے اور اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے، اس کو درگزر نہیں کر سکتے. سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں اس کو کہ جی ایک کمیشن آف انکوائری انسٹیٹیوٹ کیا جائے فوری طور کے اوپر، اور اس کی بیسس کے اوپر، اس کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک ہمارے جو نارووال کے فیک ارسطو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی عید کی چھٹیوں میں، ہم اس کے اوپر تب کامنٹ نہیں کر سکے تھے کہ جی
لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے. وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جتوایا ہے, وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے, کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ وہ ملکی معاملات میں انٹرفیئر ان کو نہ کرنے دیا جائے. یہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں. کیا احسن اقبال کا یہ کام ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے؟ اب جب کہ ان سے ملک نہیں چل رہا, اب جب کہ پاکستان کی اکانومی کریش کر چکی ہے, اب جب کہ SIFC جس کو قائم کرتے وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے تھے اس ملک کی عوام کو, وہ بھی ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. اب جب کہ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے کل بھی دیکھا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمارا ان کے ساتھ CPEC کے کانٹیکسٹ میں ایک فنکشن ہوا ہے, اور آج سارے اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ شاید CPEC بھی ایفیکٹ ہو جائے, اور پاکستان کے تمام جو آپ کے دوست اور برادر ملک رہے ہیں وہ سب پاکستان کے لیڈران کو, یہ جو جعلی لیڈران ہیں, ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا طریقہ جو جعلی ارسطو نے انوینٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے. ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے, اور یہ اس کی بیسس, اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے, اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی بلکہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے فردر. اور یہ بیان دیا گیا, اس کے بالکل 2 یا 3 دنوں کے بعد چائنیز ڈیلیگیشن آیا, اور انہوں نے ایک اوپن سیشن میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہا کہ آپ اس ملک میں سٹیبلٹی جو ہے وہ لے کے آئیں اگر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, اور اگر نہ سٹیبلٹی آئی تو ایون CPEC کی جو پروگریس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے. سو یہ اوپر نیچے یہ لوگوں نے بہت کچھ کہہ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا وقت لے کے ان کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ ان کو رپورٹ کر سکیں. تیسرا جو ایشو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک بڑا پرانا ایشو ہے, وہ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ایشو ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا عمران خان, PTI اور PTI کے بارے میں. اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں, سمجھیں اور انالائز کریں تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں PTI یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں کب تھی, چیف جسٹس گلزار صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے, اس کا فرد نہیں بنیں گے, ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں, مانگ لیجئے گا, رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا, اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے. اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اوپن لیٹر لکھا تھا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل PTI سے ہم نے صحیح لیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی. اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ PTI سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا باعث شو کرتی ہیں. یہ چیف برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے, وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. قاضی فیاض عیسیٰ کی کورٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے 9 مئی کو ریفر کیا ہے.
اور جب بھی یہ 9 مئی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کرنے کی ذمہ دار ہے. تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ بائس جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو 9 مئی کی ریفرنس سے، جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ ہو اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے، لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائیو سٹریم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کیا جائے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے، اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپینس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے، تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے، کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہم یہ بھی ان کے یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ باعث ہے. اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں، یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک. کورٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور بیگم عیسیٰ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی. یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہیں، اس کے واچنگ ڈاکیومنٹس جو ہے سارے. اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، اور وہ بیسز انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے. کورٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کے بالکل کانٹریری جو ہے وہ بیان دے رہی ہیں کہ جی ان کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ریموو کیا جائے. اس کے علاوہ اسی چیز کے سلسلے میں انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ میرے ساتھ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بات کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ بیگم عیسیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر بھی ہمارے ریکارڈ میں یہاں اور وہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے آروز جو تھے ان کے بارے میں کیس جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آروز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے انڈر قاضی فائز عیسیٰ انٹروین کر کے وہ جو فیصلہ تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا، اور انہوں نے ایگزیکٹو سے آروز جو ہیں وہ اپوائنٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا، جو فراڈ ہوا ہے الیکشنز میں اس فراڈ کے میجر کنسٹیٹوئنٹس میں سے ایک کانسٹیٹوئنٹ ثابت ہوا ہے. ایگزیکٹو سے آروز کا لینا ہے. اور آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہوا تھا. ان تمام شواہد کی بنیاد کی بیسس کے اوپر ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز سے ریکوز کریں. آپ کے پاس سپریم کورٹ اس وقت فل اسٹرینتھ کے اوپر ہے، باقی جج صاحبان موجود ہیں، ان کو آپ انویسٹیگیٹ کرنے دیں، ان کو آپ کیسز سننے دیں اور ان کو فیصلے صادر کرنے دیں. یہ ہماری بہت اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے، اور اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا جو باعث ہے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بائی انسسٹنگ آن ریمیننگ پارٹ آف دا بینچز جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو ایک کریڈیبل جج کی حیثیت سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کیسز سے علیحدہ کر لیں گے.